السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ادریس احمد ہے. کیا نام؟ ادریس ادریس احمد. احمد. جی. میرا سوال یہ ہے کہ زمین میں سب سے پہلے کون آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ جی. کہاں سے؟ زمین میں. زمین میں سے. جی. زمین کی کہانی بہت لمبی ہے. جی. تقریباً 16 بلین سال پہلے زمین بن چکی تھی. جی. یا اس سے کم کہنا چاہیے میرا خیال ہے. 16 بلین سے 20 بلین پہلے کائنات وجود میں آئی تھی. زمین کے متعلق غالباً 4 بلین یا اس سے زائد کا عرصہ ہے جو زمین وجود میں آئی. اور اکثر حصہ اس ساری عمر کا زمین خالی رہی ہے. اس پر کوئی جان نہیں تھی. ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہوا میں آکسیجن بھی کوئی نہیں تھی اور زمین محض ایک آگ کا شعلہ تھی. جس طرح ستارے نظر آتے ہیں نا جو آگ کا الاؤ بنے ہوئے ہیں, اسی طرح زمین کا حال تھا. بہت لمبا عرصہ لگا ہے اس کو ٹھنڈا ہونے میں. جب ٹھنڈی ہوئی تو جس طرح ابلتا ہوا دودھ جب ٹھنڈا ہو اس پر بالائی آ جاتی ہے, اس طرح سب سے پہلے زمین کی سطح پر ملائی سی آنی شروع ہوئی. جو اوپر کا حصہ ٹھنڈا ہوتا تھا وہ جمنا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ وہ بالائی کی تہہ موٹی ہونے لگی. پھر کہیں سے زیادہ سکڑی کہیں سے کم. تو اندر سے جب لاوے نے زیادہ جوش مارا تو بڑے زور سے آتش فشاں پہاڑ پھٹنے شروع ہوئے. اور جس طرح پھوڑے کو دباؤ تو پیپ نکلتی ہے, اس طرح زمین کے پھوڑے میں سے پیپ کی طرح اندر سے مادہ نکلنا شروع ہوا اور وہ پہاڑوں کی طرح بلند ہو گیا. کہیں اونچا ہو گیا, کہیں سے نیچا ہو گیا, زمین دب گئی. بہت لمبی کہانی ہے زمین کی. اس طرح رفتہ رفتہ سطح بن گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فضا میں تبدیلیاں پیدا کرنی شروع کی. پھر وہ زمین جو بالکل خشک تھی اس پر اتنا پانی برسا, وہ فضا کا جو پانی تھا وہ جمع ہو کر ٹھنڈا ہو کر بارش کی صورت میں برسنا شروع ہوا کہ ساری زمین غائب ہو گئی اور پانی پانی ہو گیا. پھر اس پانی کے اندر سے کہیں سے زمین کا لاوا پھوٹا اور پہاڑ بن گئے اور جہاں سے جگہ خالی ہوئی وہاں پانی اتر گیا. تو جتنے اونچے پہاڑ ہیں اتنے ہی زمین کے اندر گہراؤ بن گئے پیالے کی طرح. گویا پیالے کی مٹی اٹھا کر ایک طرف اونچا کر دو تو ایک پہاڑ بن گیا, ایک گہری کھڈ بن گئی. تو رفتہ رفتہ پانی ان گہرے کھڈوں میں اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. اور پھر زمین کی جو اب اس وقت آپ شکل دیکھتے ہیں یہ ابتدا میں نہیں تھی. پہلے زمین ایک ٹکڑے کی صورت میں ایک طرف ہو گئی اور سارا پانی ارد گرد تھا. پھر اس کے اندر وہ ٹوٹ کر ٹکڑے اندر کے دباؤ کی وجہ سے, دوسری بعض وجوہات کی وجہ سے, تفصیل کا وقت نہیں ہے, الگ ہونے شروع ہوئے اور ایک دوسرے سے فاصلہ اختیار کرنے لگ گئے. اور ان کے نیچے وہ ایک ایسی پلیٹ سی بن گئی ہر ایک کے نیچے جس کے اوپر وہ تیر رہے تھے زمین کے اندر کے لاوے کے اوپر. اور اس طرح وہ ایک دوسرے سے دور ہٹنے شروع ہوئے. اور پھر دور ہٹنے کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد جب ان کی دور ہٹنے کی طاقت ختم ہوئی تو قوت جاذبہ نے ان کو پھر کھینچنا شروع کر دیا اور پھر وہ آپس میں ٹکرائے. جب وہ ٹکراتے تھے تو زمین کی سطح تہ و بالا ہو جاتی تھی اور اس کے اندر سے پھر پہاڑ اٹھ کھڑے ہوتے تھے. کیونکہ جب دو چیزوں کو آپس میں زور سے ملایا جائے تو بیچ میں سے ابھر کے مٹی اور دوسری چیزیں اونچا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طریق پہ خدا تعالیٰ نے خدا جانے کتنی بار زمینوں کو ایک دوسرے سے دور کیا اور ٹکرایا, یہاں تک کہ موجودہ شکل جو ہماری نظر آ رہی ہے ہمیں, ایشیا الگ ہو گیا, افریقہ الگ ہو گیا, یورپ الگ ہو گیا, امریکہ الگ ہو گیا, آسٹریلیا الگ ہو گیا, یہ ارب سال کے اس پروسیس یعنی اس طریق کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں. پھر ایک لمبا عرصہ لگا ہے یہاں زندگی پیدا کرنے کا.
زندگی کے متعلق سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آخری شکل میں الگ ہونے سے پہلے زندگی کا آغاز زمین کی مین لینڈ پر، جو بنیادی مرکزی حصہ تھا، شروع ہو چکا تھا، لیکن کناروں سے شروع ہوا تھا، سمندر کے کناروں سے۔ یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، اس میں میں نہیں جاؤں گا اس وقت۔ تو زندگی کے ذرے پہلے بنے اور پھر ان ذروں کے سے نتیجے میں پہلے نباتات وجود میں آئی ہیں، یعنی ایسی زندگی جو حرکت نہیں کر سکتی۔ نباتات کا ایک لمبا عرصہ دور چلا ہے، اور اس کے ساتھ بیکٹیریا بھی، جب بیکٹیریا پہلے آئے تھے پھر نباتات بنی ہیں، پھر نباتات کے ساتھ اور بیکٹیریا اور چیزیں بننی شروع ہوئیں، یہاں تک کہ زندگی میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا، حرکت کرنے والی زندگی۔ اس کا یہ جو حرکت کرنے والی زندگی ہے، اس کو سائنس میں زوالوجی کے علم کے تابع اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جو نباتاتی زندگی ہے اس کا باٹنی کے علم کے متحد مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی تو بہت لمبی ہے، اتنا ذکر آپ نے چھیڑ دیا ہے کہ کئی سال تک آدمی ذکر چھیڑتا رہے تو ختم نہیں ہو سکتی بات۔ اتنی بات کافی ہے سر دست، ٹھیک ہے؟ جی شکریہ۔ پلے پڑا کچھ؟ جی سمجھ آئی بات کی؟ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔